ڈپورٹیشن کے حوالے سے میں کچھ اور انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں. اب دیکھ لیجئے کہ ڈپورٹیشن کا جو اسٹرکچر بنایا گیا ہے اس وقت، اس میں ان کا ہدف یہ ہے کہ 1 ملین لوگوں کو جو ہے ہر سال یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے گا. اب اس میں ظاہر ہے کہ ان کی مکمل کوشش یہی ہے کہ اس کے لیے جو کچھ بھی حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے حربے استعمال کیے جائیں. اور جب ہم لا انفورسمنٹ کی طرف آتے ہیں تو کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو قانونی اختیارات دیے گئے اس اختیارات سے بڑھ کے بھی وہ لوگ اقدامات کرتے ہیں، جس کے بارے میں بہت سی کرٹیسزم ہوئی ہے، اور جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس کی جو بنیادیں تھیں اس حوالے سے جو فریم ورک بنایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے، اور خاصی اس کے بارے میں کرٹیسزم کی ہے. یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہو جاتا ہے جس پہ میں نہیں آنا چاہتا، لیکن اس کے لیے جو ریسورسز مقرر کیے گئے ہیں ڈپورٹیشن کے، وہ مائنڈ باگلنگ ہے. اب دیکھیے ڈپورٹیشن کے لیے جو فنڈز ایلوکیٹ کیے گئے ہیں وہ ایف بی آئی کا جو پورا اپریٹس ہے اس کے لیے جو فنڈ مقرر کیے اس سے بھی بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پہ ڈیٹینشن کے لیے، کیونکہ ڈیٹینشن فیسلٹیز اتنی ہیں نہیں، لیکن جو بھی ڈیٹینشن فیسلٹیز ہے اور جہاں پہ تھرڈ پارٹیز کے ڈیٹینشن فیسلٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے، جو پرائیویٹ ڈیٹینشن ہے، ان کے لیے جو اماؤنٹ ایلوکیٹ کی گئی وہ $30 بلین $30 بلین، اور $45 بلین جو ہے وہ ڈپورٹیشن کے لیے مختص کی گئی ہے. اس کے علاوہ اندر $45 بلین جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نئی ڈیٹینشن فیسلٹیز کو بنانے اور ان کو درست کرنے کے لیے اندر $45 بلین جو ہے وہ مختص کیے گئے، اور $47 بلین جو رکھے گئے وہ جو وال انہوں نے بنانی ہے. تو یہ معاملات جو ہے، وال والا معاملہ تو شروع سے ڈسکس کیا جا رہا تھا، اب یہ باقی اتنے بڑے ریسورسز کے ساتھ جس وقت یہ ایجنسیز کام کر رہی ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جس میں وہ اپنی پاورز کا بیجا استعمال کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ ایک بڑے عرصے سے پالیسی رہی تھی کہ جو ایسی جگہیں ہیں، مثال کے طور پہ اسکول ہیں یا چرچز ہیں، مذہبی جگہیں ہیں، اگر وہاں پہ انڈاکومنٹڈ لوگ موجود ہیں تو ان جگہ کو جو ہے ریڈ نہ کیا جائے. اسی طرح سے ایسے لوگ کہ جو اپنی پرائیویٹ رہائش گاہ میں ہے یا ایسی جگہوں پہ موجود ہیں کہ جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں لیکن بریک کے وقت لیٹ سے کہ وہ پلیس آف ورک جو ہے اس کے پرائیویٹ حصے میں موجود ہے، تو بغیر وارنٹ کے جو ہے ان لوگوں کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. اور وارنٹ بھی کسی امیگریشن جج کی جانب سے ایشو نہیں ہوتا، فیڈرل کورٹ کی جانب سے جو اریسٹ ہوتا ہے. اور اس میں ایک پروگرام میں میں نے بڑے تفصیل سے بتایا تھا کہ اس میں اریسٹ میں کیا لکھا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کا نفاذ جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی وائلیشنز بھی ہمیں نظر آتی ہیں جس کے بارے میں بہت سے اعتراضات ہوئے ہیں، کرٹیسزم ہوا ہے، جس کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن آج بھی اس کے بارے میں شور مچا رہی ہیں. اب ایک اور بڑا مسئلہ، اتنے مسئلے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے ہم اسے ختم کرنے کی کوشش کریں. بانڈ ہیئرنگ کا جو مسئلہ تھا، اب بانڈ ہیئرنگ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے انڈاکومنٹڈ ہے اور اس ملک میں جو ہے غیر قانونی طریقے سے آ گیا، اور اگر اس کو ڈیٹین کیا جاتا ہے، اسے اریسٹ کیا جاتا ہے، تو پھر اسے جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اب جج کے سامنے جس وقت جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں اس لیے اس ملک سے نہیں جا سکتا کہ مجھے فلاں ریلیف مل سکتی ہے اور میں اس ریلیف کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں. چند لمحے کے لیے کہہ لیجیے کہ پولیٹیکل اسائلم کے لیے وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے. اور اگر پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی ہو جاتا ہے تو پھر طریقہ کار یہ تھا کہ جتنا عرصہ پولیٹیکل اسائلم کے کیسز ایسے بھی ہیں جو 10 سال سے جو ہے پینڈنگ پڑے ہوئے، تو پولیٹیکل اسائلم کی اپلیکیشن اگر فائل کر دی جاتی ہے، یا لیٹ سے کہ ریلیشن بیسس کے اوپر، فیملی ریلیشن کے بیسس کے اوپر اس کی ریلیف بنتی ہے، یا پھر کینسلیشن آف ریموول کے حساب سے جو ہے اس کے لیے اگر کوئی ریلیف اویلیبل ہو، بہت سی ریلیفس اویلیبل ہو جاتی ہیں، تو پھر اس صورت میں بانڈ کے اوپر جو ہے اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. اور کئی دفعہ جو ہے بانڈ جو ہے اس کے بغیر بھی ریلیز کر دیا جاتا تھا. تو بانڈ اگر لیتے ہیں وہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ضمانت دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ شخص جو ہے وہ غائب نہیں ہو جائے گا، اور یہ شخص جو ہے متواتر جو ہے اپنی کیس کی پیروی کرنے کے لیے کورٹ میں آیا کرے گا. تو وہ رائٹ جو تھا بورڈ آف امیگریشن اپیل نے جو ہے وہ ختم کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ بورڈ آف امیگریشن اپیل جو ہے وہ ایپلیٹ ریویو بورڈ ہے،
امیگریشن ججز کے فیصلوں کا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ سے، اور جسٹس ڈپارٹمنٹ جو ہے ایگزیکٹو برانچ کے نیچے آتا ہے. تو یہ نیوٹرلٹی اپنی قائم نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے یہ بانڈ والا جو معاملہ تھا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. تو اس میں جو چیزیں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں بنیادی جو ہمیں سینس ملتی ہے، وہ بنیادی سینس یہ ہے کہ اس ملک میں امیگریشن کا جو طریقہ کار ہے وہ مکمل طور پہ تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اس کے بیک کے اندر جو بھی پالیسی ہے، اس کے بارے میں کئی لوگ تو بڑی سینیکل ان کی اپروچ ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو براؤن لوگوں کی پاپولیشن ہے، جو نان وائٹ ہیں ان اے لارجر سینس، ان لوگوں کی ان کی پاپولیشن جو ہے وہ بڑھنے نہ دی جائے. اس لیے کہ اگر ان کی پاپولیشن بڑھ جاتی ہے تو پھر سفید فام افراد کی پاپولیشن جو ہے وہ اتنی ہو جائے گی کہ یہ ملک جو ہے وہ وہاں پہ جو سفید فام لوگ ہیں ان کی تعداد اجتماعی طور پہ، مجموعی طور پہ وہ زیادہ نہیں ہوگی، اور وہ مائنارٹی میں، میجورٹی میں نہیں رہیں گے بلکہ مائنارٹی میں چینج ہو سکتے ہیں. تو اگر ایون دو میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا، لیکن بہت سی لوگوں کی یہ سینیکل ایک ویو اس کے بارے میں موجود ہے. تو اگر ایسی کوئی بات ہے جس کے ذریعے سے امیگریشن جو باہر کے ممالک سے جو لوگ آ رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک تو باہر سے آنے والے اور پھر یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے امیگریشن جو ہے بڑی مشکل کی جا رہی ہے. اور جو میں نے واقعات بیان کیے ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے صرف وہ لوگ متاثر نہیں ہو رہے کہ جن کے پاس دستاویز نہیں ہے، قانونی امیگریشن دستاویز موجود نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جس وقت یہ کہا گیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ہر جگہ پہ یہی نقطہ اٹھایا تھا کہ جو لوگ کرمنل ہیں، جن کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، ان لوگوں کو ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے. ان لوگوں کو ہم ڈپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو جنہوں نے کرائم کیے ہیں، جنہوں نے وائلیشنز کی ہوئی ہیں، اور جن کا اوور اسٹے تھا اور کوئی ریلیف موجود نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ڈیو پروسیس آف لا اگر دیا بھی جاتا ہے تو ان کے پاس وہ کچھ بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو ایسے لوگوں کو ہم ڈپورٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا کہ جو پالیسیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس امیگریشن کے قانون کو اس طریقے سے اسٹرکچر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ لیگل بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ کہہ لیجئے کہ ان کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں اپنے کلر کے اعتبار سے، اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنے مذہب کے اعتبار سے، اور اپنی جیوگرافیکل بیک گراؤنڈ کی بنیاد کے اوپر، تو پھر اس ملک میں جو لیگل لوگ ہیں ان کا راستہ بھی روک دیا جائے گا. ابھی ریسنٹلی ایک کانگریس میں جو ہے وہ بل پیش کیا گیا ہے، اور اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی لیگل امیگریشن ہے اس پہ جو ہے عارضی پابندی لگا دی جائے، موریٹوریم ہونا چاہیے، عارضی پابندی لگا دی جائے. اسی طرح کا بل جو ہے نومبر میں بھی ٹیکسس کے ایک کانگریس مین تھے جنہوں نے پیش کیا ہے. اور اب یہ دوسرا بل جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جو ہی کانگریس کا سیشن شروع ہوتا ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ جنوری میں سیشن شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو یہاں پہ لیگل پروسیس ہے، مثال کے طور پہ جو گرین کارڈ شروع میں جو میں نے ذکر کیا تھا کہ جن کے گرین کارڈ کے انٹرویو کینسل کیے گئے، اور کئی لوگوں کو جو گرین کارڈ کے لیے اپیئر ہوئے ہیں انہیں اریسٹ کر لیا گیا، گو کہ ان کے پاس یہاں پہ رہنے کے لیے باقاعدہ قانونی بنیاد موجود تھی. یا پھر ایسے لوگ کہ جو نیشنلائزیشن وغیرہ کے لیے گئے تھے، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ ان کا تعلق جو ہے کچھ مخصوص کنٹریز سے، جو لسٹ ہے ہمارے پاس 39 کنٹریز، یہ بات کر رہے ہیں تمام لوگوں کی. وہ تمام لوگ جو امیگریشن کے، جنہوں نے اپنی امیگریشن کی اپلیکیشن فائل کر رکھی ہے یا کرنا چاہتے ہیں اور اس کی پروسیسنگ یہاں پہ ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، اس پہ موریٹوریم لگانا چاہتے ہیں وہ. اور ان کا جواز اس میں یہ ہے کہ اس پہ پابندی لگنے سے یہ ہوگا کہ امیگریشن سروس کے پاس اتنا وقت ہوگا اور اتنے ریسورسز جو ان کے پاس موجود ہیں انہیں وہ پراپر استعمال کرنے سے جو پرانے کیسز ہیں ان کی جانچ پڑتال کر سکیں گے اور دیکھ سکیں گے کہ اس میں کتنے لوگوں کو جو ہے وہ غلط مراعات ملی ہیں اور ان کی مراعات جو ہے وہ ختم کر دی جائیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے لیے پھر پورے سسٹم کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ گرین کارڈ کا کوئی بھی انٹرویو نہیں ہوگا، نیچرلائزیشن کی کوئی اوتھ سیریمنی نہیں ہوگی. گو کہ یہ بل کے اندر جو ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی ہیں، کچھ نہیں ہوئی ہوئی،
لیکن میرے لوگ جو ان پریکٹس میں ہیں اور لائرز ہیں یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے لوگ جو ہیں وہ مزید اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایشو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر چند لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ موریٹوریم ہوتا ہے اور بالکل پابندی لگ جاتی ہے اور کسی قسم کی پروسیسنگ نہیں ہوتی، تو کتنے لاکھوں لوگوں کو جو ہے اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ وقت ہمارے پاس، آئی تھنک آئی ہیو اندر فیو منٹس، تو ایسا کرتے ہیں کہ جلدی سے میں آپ کو ویزا بلیٹن بتا دیتا ہوں، اور اس دوران میں اگر آپ کے کوئی کویشچن آتے ہیں تو ضرور کال کیجئے، مجھے بتائیے تاکہ آپ کے سوال کا جواب مل سکے۔ تو یہ امپلائمنٹ بیس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ امپلائمنٹ بیس میں خاص طور پہ جو ہمارے لوگ جس کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں وہ تھرڈ پریفرنس ہے، اور تھرڈ پریفرنس سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اسکلڈ ورکرز ہیں اور جنہوں نے اپنی اپلیکیشنز فائل رکھی ہے، یا تھرڈ پریفرنس میں وہ لوگ آتے ہیں جو پروفیشنلز ہیں جنہوں نے اپنی اپلیکیشنز فائل کر رکھی ہیں۔ تو اس کے لیے اوور آل پوری دنیا میں کے لیے جو ہمارے پاس نمبر آ رہا ہے وہ ہے، تاریخ جو آ رہی ہے اپریل 22 2023 کی ہے، لیکن چائنا، انڈیا، میکسیکو اور فلپین کی ڈیٹیں جو ہے اس سے مختلف ہیں۔ تو انڈیا کی ایک لمحے کے لیے دیکھ لیجئے کہ انڈیا میں جن لوگوں نے انڈیا سے جن لوگوں نے 2013 نومبر 15 2013 سے پہلے اپلیکیشن فائل کی تھی، اب ان کا نمبر اس کے لیے کرنٹ ہوگا، اور ویئر ایز پاکستان یا بنگلہ دیش میں جو ہے وہ اپریل 22 2023 ہے۔ اور یہ ہیں فائنل ایکشن ڈیز میرے سامنے، اور یہ فیملی بیسڈ کیٹیگری کو کور کرتے ہیں۔ تو F1 کیٹیگری، میرا خیال ہے آپ تک تو آپ ان کیٹیگریز کو حفظ کر چکے ہوں گے۔ F1 کیٹیگری جو ہے وہ امریکن سٹیزنز کے سنز اینڈ ڈاٹرز ہیں جن کی میرج ابھی نہیں ہوئی، لیکن 21 سے وہ اوپر جا چکے ہیں عمر کے لحاظ سے۔ تو ان کے لیے ڈیٹ ہمارے پاس موجود ہے نومبر 8 2016، اور اس کے بعد F2A اور F2A سے مراد یہ کہ گرین کارڈ ہولڈرز کے اسپاؤز اور وہ بچے جن کی ایج ابھی 21 نہیں ہوئی ہے، ان کے لیے ہمارے پاس ڈیٹ جو ہے وہ فیبروری 1 2024 ہے۔ اور F2B کیٹیگری یعنی گرین کارڈ ہولڈرز کے وہ سنز اینڈ ڈاٹرز جن کی ایج 21 یا 21 سے اوپر ہو چکی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ڈیٹ موجود ہے وہ دسمبر 1 2016 کی ہے۔ اور اس کے بعد F3 کیٹیگری، اس سے مراد یہ ہے کہ امریکن سٹیزنز کے سنز اینڈ ڈاٹرز جن کی میرج ہو چکی ہے، ان کے لیے ہمارے پاس ڈیٹ جو موجود ہے وہ F3 کیٹیگری میں سپٹمبر 8 2011 ہے۔ اور F4 کیٹیگری جو امریکن سٹیزنز کے بردرز اور سسٹرز ہیں اور ان کے جو ڈیریویٹو بینیفیشریز وغیرہ ہیں، ان کے لیے ڈیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ جنوری 8 2008 ہے۔